السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے توہین مذہب کے مقدمے میں گزشتہ کئی برسوں سے جیل میں قید مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی سزائے موت کے خلاف اپیل کی پیر کو سماعت کرنے کے بعد اس اپیل کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ تاہم عدالت کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ فیصلہ کب سنایا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے آرٹیکل 6 کی کارروائی کی درخواست پر نواز شریف کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ عدالت نے پیش ہونے پر صحافی سرل المائدہ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ اور افغانستان میں طالبان نے رواں ماہ ہونے والے انتخابات کو جعلی اور مکمل طور پر بوگس قرار دیتے ہوئے انتخابی عمل کے دوران حملوں کی دھمکی دی ہے۔ اس سے پہلے وسطی اور مشرقی افغانستان میں تازہ ترین لڑائی میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں آدھے شہری ہیں۔ اسرائیل میں اس مشتبہ شخص کی تلاش جاری ہے جس نے 2 اسرائیلیوں کو گولی مار کر ہلاک اور تیسرے کو زخمی کر دیا۔ یہ واقعہ مغربی کنارے کے صنعتی زون میں پیش آیا۔ ترکی میں حکام نے اس معروف سعودی صحافی کے قتل کا خدشہ ظاہر کیا ہے جو 5 روز قبل استنبول میں واقع سعودی عرب کے قونصل خانے گئے تھے، لیکن اس کے بعد سے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ چین نے تصدیق کی ہے کہ انٹرپول کے لاپتہ ہو جانے والے صدر کو چین میں داخل ہوتے ہی ممکنہ طور پر مجرمانہ اقدامات کی تحقیقات کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے پیر کے روز ایک ملاقات میں ایک دوسرے کے ملکوں کی حکومتوں کے اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور سفارتی تعلقات میں تعاون کی اپیل کی ہے۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ ان کی ملاقات بہت اچھی رہی ہے، تاہم ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اور اقوام متحدہ کے ایک پینل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر عالمی درجہ حرارت کو کم سے کم سطح پر نہ رکھا گیا تو کرۂ ارض کا مستقبل انتہائی تاریک ہو سکتا ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل چند لمحے کے بعد۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان میں طالبان نے رواں ماہ ہونے والے انتخابات کو جعلی اور مکمل طور پر بوگس قرار دیتے ہوئے انتخابی عمل کے دوران حملوں کی دھمکی دی ہے۔ پیر کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں طالبان قیادت نے اپنے جنگجوؤں کو انتخابی عمل انجام دینے والے سرکاری اہلکاروں اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں کا حکم دیا ہے۔ طالبان نے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں اور عوام سے انتخابات کے بائیکاٹ کی بھی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ انتخابی عمل کا مقصد محض ان کٹ پتلیوں کو قانونی جواز فراہم کرنا ہے جنہیں قابض قوتوں نے افغانستان پر مسلط کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ سیکیورٹی فراہم کر کے انتخابی عمل کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں نشانہ بنایا جانا چاہیے، اور طالبان اس امریکی سازش کو روکنے اور ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ طالبان کی اس دھمکی کے بعد 20 اکتوبر کو ہونے والے انتخابات سے قبل اور دوران سیکیورٹی خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے وسطی اور مشرقی افغانستان میں تازہ ترین کارروائی میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں آدھے شہری ہیں، جس کے باعث اس ماہ کے پارلیمانی انتخابات سے پہلے ووٹروں کے درمیان سیکیورٹی کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں۔ وسطی میدان ورتک صوبے میں عہدیداروں نے اتوار کے روز تصدیق کی کہ طالبان نے رات گئے سید آباد ضلع کے صدر مقام پر بہت بڑا حملہ کیا ہے۔ اسی اثنا میں مشرقی پاکتیا صوبے میں رہائشیوں نے چوٹی کے پولیس افسران کو اطلاع دی کہ بغاوت کے خلاف حکومتی فورسز کے فضائی حملوں میں گردسیری ضلع میں 10 شہری ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل میں اس مشتبہ شخص کی تلاش جاری ہے جس نے 2 اسرائیلیوں کو گولی مار کر ہلاک اور تیسرے کو زخمی کر دیا۔ یہ واقعہ مغربی کنارے کے صنعتی زون میں پیش آیا۔ سیکیورٹی فورسز نے اس مشتبہ شخص کو 23 سالہ اشرف نعالوا کے طور پر شناخت کیا ہے جو بارکان سے صنعتی زون کا کارکن ہے۔
یہ علاقہ یہودی بستیوں اور فلسطینی دیہات کے درمیان واقع ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اتوار کے روز اس واقعے کو دہشت گردی کا عمل قرار دیا، لیکن فوج کے ایک ترجمان نے بتایا کہ دوسرے عوامل بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فائرنگ کام کرنے والی جگہ پر مایوس کارکنوں کے درمیان تنازعہ بھی ہو سکتی ہے۔ ترکی میں حکام نے اس معروف سعودی صحافی کے قتل کا خدشہ ظاہر کیا ہے جو 5 روز قبل استنبول میں واقع سعودی عرب کے قونصل خانے گئے تھے، لیکن اس کے بعد سے ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ ترک حکومت کے ایک اہلکار نے برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز سے گفتگو میں کہا ہے کہ ترک پولیس کا خیال ہے کہ جمال خاشقجی کو قونصل خانے میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز کو بتایا ہے کہ ترک پولیس کے خیال میں ان صحافی کا قتل پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت کیا گیا ہے اور شبہ ہے کہ ان کی لاش بھی قونصل خانے سے کہیں اور منتقل کر دی گئی ہے۔ تاہم ترک اہلکاروں نے یہ نہیں بتایا کہ پولیس کے خیال میں ان کو کس طرح قتل کیا گیا ہے۔ چین نے تصدیق کی ہے کہ انٹرپول کے لاپتہ ہو جانے والے صدر کو چین میں داخل ہوتے ہی ممکنہ طور پر مجرمانہ اقدامات کی تحقیقات کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ انٹرپول کے چینی نژاد صدر مینگ ہوگ وے چین کے عوامی سیکیورٹی کے نائب وزیر بھی ہیں۔ چین کے نیشنل سپروائزری کمیشن کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف قانون کی خلاف ورزی کے شبے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یہ کمیشن سرکاری اہلکاروں کے بدعنوانی کے کیسز کی تحقیقات کرتا ہے۔ مینگ 25 ستمبر کو فرانس کے شہر لیون سے اپنے وطن چین پہنچنے کے فوراً بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لیون میں رہائش پذیر تھے، جہاں انٹرپول کا صدر دفتر بھی موجود ہے۔ مینگ 2016 میں انٹرپول کے صدر مقرر ہوئے تھے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے پیر کے روز ایک ملاقات میں ایک دوسرے کے ملکوں کی حکومتوں کے اقدامات پر تشویش ظاہر کی ہے اور سفارتی تعلقات میں تعاون کی اپیل کی ہے۔ وانگ نے کہا کہ امریکہ دونوں جانب تجارتی کشیدگی کو بڑھا رہا ہے اور تائیوان سے اس کے جو روابط ہیں وہ چین کے لیے قابل اعتراض ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات نے امریکہ اور چین کے درمیان اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے اور امریکہ کو اس طرح کے غلط اقدامات کو روکنا چاہیے۔ اپنے چینی ہم منصب سے بات چیت سے پہلے پومپیو نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے چین کے بارے میں اپنے خدشات ہیں اور وہ ان پر بات چیت کے منتظر ہیں۔ پومپیو کے دورے سے چند روز پہلے ہی امریکی نائب صدر مائک پینس نے چین پر سخت تنقید کرتے ہوئے اس پر فوجی جارحیت، تجارتی چوری، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافے اور ٹرمپ کے خلاف انتخابی مداخلت کے الزام لگائے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ ان کی ملاقات بہت اچھی رہی ہے، تاہم ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ انہوں نے شمالی کوریا کے اپنے چوتھے دورے کے بعد جنوبی کوریا پہنچنے پر کہا کہ کم جونگ ان سے ملاقات کے دوران شمالی کوریا کی طرف سے اپنے جوہری پروگرام کے سلسلے وار خاتمے کے اقدامات پر بات کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات میں امریکی صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان دوسری سربراہ ملاقات جلد از جلد منعقد کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ پومپیو شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے ملاقات کر کے جنوبی کوریا پہنچے، جہاں جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک پینل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر عالمی درجہ حرارت کو کم سے کم سطح پر نہ رکھا گیا تو کرۂ ارض کا مستقبل انتہائی تاریک ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے تبدیلی موسم کے بین الحکومتی پینل نے اپنی رپورٹ میں نشاندہی کی ہے کہ زمینی موسم، صحت اور ماحولی نظام بہتر ہو سکتا ہے اگر عالمی سربراہ مستقبل میں انسان کی پیدا کردہ موسمی تبدیلی کو سن 2030 سے سن 2052 کے درمیان 9 درجے فارن ہائٹ تک محدود کر سکیں، جبکہ اس سے پہلے عالمی سطح پر اتفاق ہوا تھا کہ یہ درجہ حرارت 1.8 فارن ہائٹ تک رکھا جائے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔